سر میرا خیال ہے قوم کو جگانے کا وقت آ گیا ہے. ان کو مت جگاؤ، یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں. وسط کل دن کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک انتہائی افسوسناک بلکہ دل خراش واقعہ پیش آیا. کل سندھ کے ضلع نوشیر و فروز کی تحصیل کنڈو یار کے ایک 25 سالہ جوان راجہ خان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے خود کو آگ لگا لی. پولیس نے راجہ خان کو بچانے کی کوشش کی لیکن راجہ خان نے ہسپتال میں جان دے دی. راجہ خان میٹرک پاس تھا، 2 بچوں کا باپ تھا، بے روزگار تھا، غریب تھا اور پریشان حال تھا. یہ نوکری کی تلاش میں اسلام آباد پہنچا. پارلیمنٹ لاجز میں اپنے علاقے کے MNA سے ملاقات کی کوشش کی. لاجز کے عملے نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی. یہ 3 دن تک لاجز کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھا رہا اور کل اس نے مایوس ہو کر خود کو آگ لگا لی. راجہ خان کی جیب سے ایک خط برآمد ہوا. اس خط میں اس نے کہا کہ میں 2 بچوں کا باپ ہوں، غربت سے تنگ آ گیا ہوں، چنانچہ میں خود کو آگ لگا رہا ہوں. میں اگر مر جاؤں تو مجھے اسلام آباد میں دفن کر دیا جائے اور میرے مرنے کے بعد حکومت میرے بچوں کے اخراجات اٹھا لے. راجہ خان کے خط سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ زندگی میں اپنے بچوں کو اچھی زندگی نہیں دے سکا تو شاید مرنے کے بعد حکومت اس کے بچوں کو سپورٹ دے دے. راجہ خان کو مرے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک حکومت اور معاشرے دونوں کے ضمیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حکومت بیگم نصرت بھٹو کے جنازے میں مصروف تھی، چنانچہ اسے اس چھوٹی سی خبر پر توجہ کا وقت نہیں ملا، جبکہ ہمارا معاشرہ بیگم نصرت بھٹو کے انتقال پر سرکاری چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، لہٰذا اس نے بھی اس چھوٹی سی خبر پر توجہ نہیں دی. یوں راجہ خان اور اس کی آخری خواہش دونوں ایک ہی دن میں ماضی کا قصہ بن گئے. میں آپ کی توجہ اب اس سے ایک ملتے جلتے واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. اسی قسم کا ایک واقعہ تیونس میں بھی پیش آیا تھا. تیونس میں 17 دسمبر 2010 کو محمد باؤ زیزی نام کے ایک نوجوان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے خودکشی کر لی تھی. محمد باؤ زیزی گریجویٹ تھا، بے روزگار تھا. اس کی ایک بہن یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. باؤ زیزی نے اپنے اور اپنی بہن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دارالحکومت کی گلیوں میں فروٹ کی ریڑھی لگانا شروع کر دی. پولیس اسے تنگ کرتی تھی. باؤ زیزی حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے 17 دسمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے خودسوزی کر لی. اس وقت صدر زین العابدین کی حکومت تھی. میڈیا پر حکومت کا کنٹرول تھا. باؤ زیزی کی خودسوزی کی خبر زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکی لیکن چند نوجوانوں نے اس کی تصویریں فیس بک پر چڑھا دی. اس سے تیونس میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا. احتجاج کا یہ سلسلہ اتنا پھیل گیا کہ صرف 25 دن بعد یعنی 14 جنوری کو صدر زین العابدین اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور آج صدر زین العابدین کا پورا خاندان اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے. آپ ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہم من حیث القوم کتنے بدترین لوگ ہیں. اگر ہماری حکومت بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے تو عوام حکومت سے بھی زیادہ بے حس ہیں. یہ راجہ خان جیسے لوگوں کی خودکشیوں کو بھی معمول کا واقعہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں اور ان کے اندر سے تیونس جیسی کوئی تحریک جنم نہیں لیتی. لہٰذا میں حکومت کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عوام کو بھی راجہ خان کے قتل کا ذمہ دار سمجھتا ہوں.